الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہیرا گروپ کمپنی نے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے حج اور عمرہ کرنے کی مدد کرنے کے لیے حج عمرہ سروس آفس شروع کیا۔ یوٹیوب میں اس کا 3 ایپیسوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہیرا گروپ کے حج اور عمرہ سروس اوپننگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے انڈیا سے جو لوگ پہلی بار حج اور عمرہ کے لیے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، ان کا نہ ایئرپورٹ کا پتہ ہوتا ہے، نہ حج پہ کہاں پہ لے کے جاتے ہیں، مینا کیا ہوتا ہے، مزدلفہ کیا ہوتا ہے، صفا مروہ کیا ہوتا ہے، یہ سارے چیزیں انڈیا سے حج کو لے کے جانے والے نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے یہ سب جاننے والا ہیرا گروپ حاجیوں کے مدد کے لیے آگے آ کے ہیرا گروپ حج عمرہ سروس آفس شروع کیا۔ جو ہمارے انڈیا سے لوگ لے کے جاتے ہیں مگر ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ پہلی بار جو لوگ جاتے ہیں ان کو نہ ایئرپورٹ کا پتا ہوتا ہے، نہ حج پہ کہاں پہ لے کے جاتے ہیں، مینا کیا ہوتا ہے، مزدلفہ کیا ہوتا ہے، صفا مروہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو پتا نہیں ہوتے۔ تو ہمارے انڈیا کے لوگوں کو صحیح طریقے سے عرفہ، مینا، مزدلفہ، صفا مروہ سب کچھ بتا کے صحیح طریقے سے ان کو حج کروانے کے یہ کام میں دوسرے حج اور عمرہ آفیسز کے جیسا بزنس کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہیرا حج اور عمرہ سروسز شروع کرنے کا کوئی بزنس سے اس کا لینا دینا نہیں ہے، نہ کمائی کا اس کا ہمارا مقصد ہے۔ ہیرا حج عمرہ سروسز شروع کرنے کا کوئی بزنس کے اس کا لینے دینا نہیں ہے، نہ کمائی اس کا مقصد ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر یہ آفر کیوں دے رہا ہے؟ 60,000 کے عمرہ پیکیج ممبروں کے لیے 55,000 ریڈکشن سیل۔ عمرہ کا پرائز ہمارے پاس الحمدللہ مقرر ہے، اور ہم نہ یہ ہائیسٹ کلاسز جیسے کہ 2 لاکھ کے 3 لاکھ کے ایسے بھی نہیں رکھے ہیں، اور لو کلاسز بھی ہم نے نہیں رکھا ہے، اور ڈیلکس کلاس انشاءاللہ ہمارے پاس عمرہ کی عام لوگوں کے لیے 60,000 ہوگی، اور ہمارے جو سٹاف اور ہمارے شیئر ہو کوئی بھی ہیرا گروپ میں ایک ممبر رہے گا تو اس کے لیے وہ 55,000 ہوگی انشاءاللہ ان کا، اور حج کا جو پرائز ہوگا وہ بھی مقرر ہوگا کیونکہ وہ ابھی مقرر نہیں ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں بھی الحمدللہ ڈسکاؤنٹ رہے گا اپنے سارے کسٹمر کے لیے جو ہیرا گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ 5,000 روپے کی حج عمرہ آفر دے کے ہیرا گولڈ کمپنی میں انویسٹروں کی تعداد بڑھانا بزنس کے لیے حج عمرہ سروس استعمال کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ؟ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہیرا حج اور عمرہ سروسز شروع کرنے کا کوئی بزنس سے اس کا لینا دینا نہیں ہے، نہ کمائی کا اس کا ہمارا مقصد ہے۔ اتنے فضول خرچہ کرنے کے باوجود بھی غیر شرعی نظام کے تحت غیر محرم عورت اور مردوں کو بنا کوئی پردہ ایک ہی جگہ اکٹھا کرنا دینی دعوت کے لیے ہے یا بزنس کے لیے ہے کر کے سمجھنے والے مسلمان الحمدللہ آج معاشرے میں بہت ہے۔ اچھا، اگر اس پروگرام کو بزنس کے ساتھ کوئی لینے دینا نہیں ہے تو پھر اس پروگرام کے آغاز سے لے کر آخر تک نئے ممبروں کو بھرتی کرنے کے لیے کاؤنٹر وہاں کیوں رکھا گیا؟ ہیرا گروپ کمپنی میں نئے ممبروں کا کمی ہونا پرانا ممبروں کو پروفٹ دینے میں بہت فرق پڑتا ہے۔ اس لیے اس کمپنی کا سب سے بڑا بزنس مقصد یہ ہے کہ کسی حالت میں بھی نئے ممبروں کو کمپنی میں بھرتی کرنا۔ اس لیے بزنس کا کوئی تعلقات نہیں رکھنے والا حج عمرہ آفس اوپننگ میں بھی نوہرا شیخ نے کیسے نئے ممبروں کو کینواس کر رہی ہے، دیکھیے۔ الحمدللہ الحمدللہ اب سارے لوگوں کو پتا ہے کہ ہیرا گروپ جو ہے کتنا بھروسے کے ساتھ لوگوں کے پیسے واپس لوٹاتی ہے، لوگوں کے پیمنٹس کیسے دیتی ہے، لوگوں کا ہر مہینہ پرافٹ کیسے دیتی ہے۔ الحمدللہ جب انٹرنیشنل میں بھی ہم اس بات کو سناتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں ایک کیسے ہینڈل ہو سکتا ہے کہ ہر مہینہ پرافٹ ڈسٹریبیوٹ کرنا اور ہر مہینے میں پرافٹ ڈکلیئر کرنا ہو سکتا ہے۔ کمائی جتنی بھی ہو سال میں کرو 2 سال میں کرو وہ بات الگ بات ہوتی ہے، مگر الحمدللہ یہ ہیرا گولڈ کا غریب لوگوں کے لیے ایک سہارا، ایک ذریعہ اللہ نے بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ کی ذات سے یہ امید ہے، رب العالمین کے ذات سے یہ قیامت کے صبح تک مومنوں کو فائدہ انشاءاللہ دیتی رہے گی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ۔ قیامت کی صبح تک مومنوں کو فائدہ دیتے رہیں گے، ماشاءاللہ۔ ہونے دے، مومنوں کو فائدہ ہونے دے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن ایک بات انویسٹروں کو یاد رکھنا ہے کہ
جس دن ہیرا گروپ میں نیا ممبروں کا بھرتی ہونا بند ہو جائیں گے اس دن قیامت کا صبح ہو جائے گا۔ تو اس سے بات ظاہر ہوئی ہے کہ حج عمرہ سروس آفس کی اوپننگ سیریمنی خود ہی ہیرا گروپ میں نئے انویسٹروں کو تعداد بڑھانے کے لیے ہی ہوئی۔ تو پھر یہ بات حج عمرہ سروس آفس کا بزنس سے کوئی لینے دینے کا نہیں ہے، یہ بات غلط ہو گئی۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہیرا حج اور عمرہ سروسز شروع کرنے کا کوئی بزنس سے اس کا لینا دینا نہیں ہے۔ چلیے چھوڑیے، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، لیکن حج کے فرائضوں میں ایک نئے فرض اپنے طرف سے یہ بہن نوہرہ شیخ نے مقرر کر کے کہا، مینا میں حاجیوں کو ایک ہی طرح جھوپڑی میں رکنا حاجیوں پر فرض ہے۔ الحمدللہ ہم میری بہنوں مینا میں جاتے ہیں، وہاں بھی ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ کیا عبرت ہے؟ اے دنیا کے رہنے والوں، کوئی ساتھ کوئی ڈوپلیکس ہاؤس میں ہے، کوئی بہت بڑے ڈیلکس کلاس کے گھر میں ہے، کوئی اے سی میں ہے، کوئی فین میں ہے، کوئی پینٹ ہاؤس میں ہے، کوئی فارم ہاؤس میں ہے۔ بڑے بڑے گھر تم دنیا میں اپنے اپنے مقصد سے تم نے الگ الگ بنا لیے، مگر اے لوگوں جب تم مینا میں جا کے رکتے ہو تو سارے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ ایک ہی طرح کے جھوپڑیوں میں رکے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں شریعت میں حاجیوں کو ایک ہی طرح جھوپڑیوں میں رکنے کا حکم ہے؟ اصل میں پرانے زمانے میں لوگ اپنا اپنا چھوٹا بڑا جھوپڑیوں کو اپنے مرضی سے بناتے تھے، ایک ہی طرح جھوپڑی بنانے کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ حاجیوں کو جھوپڑی بنانے کے سامان اپنے ساتھ میں لے کے آنے کا اور اسی کو واپس لے کے جانے کا تکلیف دیکھ کر سعودی گورنمنٹ نے 1990 میں کپڑے کی بنایا ہوا بہت سارے جھوپڑیوں کو پرماننٹ طور پر مینا میں بنا کے رکھا۔ کپڑے کی جھوپڑیوں کو بنانے کے 7 سال کے بعد 1997 میں اس کو آگ لگی، 350 حاجیوں شہید ہو گئے۔ تب سعودی گورنمنٹ نے 1 لاکھ فائر پروف ایئر کنڈیشن ٹینٹ مینا میں بنا کے رکھا۔ یہ سب جھوپڑیاں ایک ہی طرح کی ہے، 8 بائی 8 میٹر۔ ایک جھوپڑی میں 50 حاجیوں کو ایٹ اے ٹائم وقت گزارنے کے لیے کافی ہے۔ یہ سب جھوپڑیاں ایک ہی طرح دیکھنے کی وجہ سے مینا میں حاجیوں کو ایک ہی طرح جھوپڑیوں میں رہنا فرض ہے کر کے بولنے والے، مینا میں حاجیوں کو رہنے کے لیے سعودی سرکار کی بنائی ہوئی ایک ہی طرح کی یہ 6 ٹاوروں کو دیکھ کر ایک ہی طرح بلڈنگ میں رہنا حاجیوں کے اوپر فرض کرے گا کیا؟ ایسا ہے تو بہت مہنگا پڑے گا، کیونکہ اس ٹاور میں ایک روم کے لیے $3000 ہے کرایہ۔ ایک بلڈنگ میں 1500 حاجیوں کو رہنے کا انتظام ہے۔ روڈ میں ہو یا پیڑ کے نیچے، حاجیوں کو چاہیے ایام تشریق کے 3 دن مطلب تشریق کے 2 رات یعنی ذوالحج 11 اور 12 کی رات مینا میں گزارنا حاجیوں پر فرض ہے۔ یہ فرض ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شرعی عذر پیش آئے تو مینا میں وقت نہیں گزار کے بھی حج مکمل ہو جاتا ہے۔ مینا میں حاجیوں کو ایک ہی طرح جھوپڑیوں میں رکنا کیوں فرض ہو گیا، اس کا جواب دے رہی ہے عالمہ نوہرہ شیخ، غور سے سنیے گا۔ اے لوگوں جب تم مینا میں جا کے رکتے ہو تو سارے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ ایک ہی طرح کے جھوپڑیوں میں رکے۔ اس لیے رکو کہ تم اپنے نبی کی زندگی کو یاد کرو۔ وہاں پر رکنا واجب اور فرض اس لیے ہو گیا تاکہ ہم یاد کریں کہ نبیوں والی زندگی کیسی زندگی تھی۔ یہ ہے لوگوں کو حج عمرہ کے لیے لے کے جانے والے ہیرا حج عمرہ سروسز کمپنی کی سب سے بڑا ذمہ دار CEO عالمہ نوہرہ شیخ پروپوزڈ حاجیوں کو بتا رہی ہے کہ مینا میں اللہ کے ذکر یعنی دعا تلبیہ تلاوت میں وقت گزارنے کی بجائے تم لوگ نبیوں والی زندگی کو یاد کرو، کیونکہ نبیوں والی زندگیوں کو یاد کرنے کے لیے ہی حاجیوں پر مینا میں ایک ہی طرح جھوپڑی میں رہنا اللہ فرض کیا ہے۔ وہاں پر رکنا واجب اور فرض اس لیے ہو گیا تاکہ ہم یاد کریں کہ نبیوں والی زندگی کیسی زندگی تھی۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس بہن کو ہدایت دے اور ان کے گروپ میں حج کے لیے جانے والے حاجیوں کو بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔